السلام علیکم۔ شہباز شریف صاحب کو آج آشیانہ کیس میں بری کر دیا گیا۔ تقریباً 90 روز کی حراست کے بعد یہ رہائی ان کی عمل میں آئی۔ سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ نیب نے جب گرفتار کیا تھا، جو دعوے کیے تھے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر کوئی ثبوت تھا ہی نہیں تو گرفتاری کیوں کی، اور جو 90 روز حراست میں رکھا گیا تو اس کا جواب کون دے گا؟ اگر اس معاملے کے اندر ریورس پروسیس دیکھا جائے اکاؤنٹیبلٹی کا، تو وہ لوگ جنہوں نے گرفتار کیا تھا یا دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس بڑے ایسے ثبوت اور شواہد آگے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہونا چاہیے۔ ایک پولیٹیکل فگر وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن بینچز پہ بیٹھی ہو، اس کا پورا کیریئر اس بات کے اوپر آپ داؤ پہ لگا دیں کہ اس نے کرپشن کی ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پتہ چلے کہ آپ کے پاس ایک 70 کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی جے آئی ٹی کے معاملے میں پاناما کے اوپر یہی دیکھا تھا کہ جو جے آئی ٹی نے چیزیں نکال لی تھی صرف انہی تک ہی محدود رہا ہے، نیب انہی کو لے کر عدالت میں چلا گیا، اسی پہ سزا دلوا دی، ہائی کورٹ میں جا کے کیس کا بیڑا غرق ہو جائے ان کا۔ شہباز شریف کے کیس میں ہمیں اس سے بھی زیادہ بری صورتحال نظر آتی ہے۔ صاف پانی ایک صاحب جو یہاں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے چودھری نثار کے مقابلے میں، ان کو پکڑ لیا گیا این الیکشن کے وقت، ان کو بھی چھوڑ دیا گیا، اور کیس کا فیصلہ اگر پڑھ کے دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ میلا فائڈی تھا، اس کے اوپر اس کے علاوہ کچھ اور بولا ہی نہیں جا سکتا جو کچھ کہا گیا تھا۔ شہباز شریف کی رہائی، وہ آپ اس کا بھی تفصیلی فیصلہ آ جائے، جو ابھی تک رہائی کا ہی فیصلہ ہے، پولیٹیکل سیٹ بیک کہا جا سکتا ہے نیب کے لیے بھی اور موجودہ حکومت کے لیے بھی، جو دعوے دار تھی کہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں، سب کو اندر ڈال دیں گے، میرا بس چلے تو 50 اندر کر دوں گا۔ لیکن اگر اسی طریقے سے ایک کر کے بندے چھوٹتے جائیں گے اور عدالتوں سے یہ کہا جائے گا کہ کافی ثبوت اور شواہد نہیں تھے، چھوڑ دیجئے آپ ان کو، تو پھر اس پلے نہیں رہ جاتا، کریڈیبلٹی نہیں رہ جاتی اس پورے نظام کے اوپر۔ خود پرائم منسٹر کے اس مسئلے کے اوپر بیان کیا تھے، پہلے میں آپ کو وہ سنواتا ہوں، دکھائیے گا جی۔ آپ سب کان کھول کے سن لیں، آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے، ہم آپ کو کنٹینر دینے کے لیے تیار ہیں، بشک آ کے وہاں ڈی چوک پہ کنٹینر لگا لیں، ہم بلکہ آپ کو کھانا بھی پہنچا دیں گے۔ آپ نے اسمبلیوں میں کرنا ہے جو بھی کھول کے کریں، کان کھول کے سن لیں کہ این آر او نہیں ملنا میں نے لگا۔ میں اپنی قوم سے وعدہ کر کے ہوں کہ میں نے ایک ایک کو پکڑنا ہے، ایک کو نہیں میں نے چھوڑنا۔ کہتے ہیں یہ عمران خان نے کیسز کرائے ہیں، اگر عمران خان کے نیچے آج نیب ہوتی تو کم از کم 50 لوگ جیلوں میں ہوتے آج۔ یہ کان کھول کے سن لو کہ ایک کو تمہارے کو نہیں میں چھوڑوں گا، کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا۔ یہ تو پرائم منسٹر تھے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن آج چھوٹ گئے عدالت سے شہباز شریف۔ ڈی جی نیب ان کا ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا، شہباز شریف کے اوپر سوال جواب ان سے بھی ہوا تھا، وہ بھی سنیے، دکھائیے گا جی۔ الحمدللہ نیب اس کیس کے اندر اس حد تک اس پہ ہمارا کام ہو چکا ہے، اس حد تک ہم آگے جا چکے ہیں کہ یہ کیس احد چیمہ سے سٹارٹ ہوا تھا، فواد حسن فواد اس کے بعد اس میں گرفتار ہوئے احد چیمہ کے بعد، اور اس کے بعد اب یہ ایکس چیف منسٹر صاحب جو ہیں ان کو ہم نے گرفتار کیا۔ اور گرفتاری جو ہوتی ہے یہ ایک ایسا سٹیپ ہوتا ہے کہ جو وداؤٹ ایویڈنس کوئی بھی ادارہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتا۔ بے شک آپ اس کی کن پٹی کے اوپر پستول رکھ دیں، وہ کہے گا میں نہیں کرتا، کیونکہ کل میں کورٹ میں جا کے کیا ثابت کروں گا۔ نیب لاہور پوچھ رہی ہے شہباز شریف صاحب سے کہ 56 کمپنیاں کیوں بنائی، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی اس لیے بنائی ہے، تنگ پڑ گیا ہوں میں ان اداروں سے، کمپنیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ ہم نے اگلا سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیں آشیانہ کا کیس کمپنی سے نکال کے احد چیمہ کو ایل ڈی اے میں کیوں دیا؟ اب اس پہ وہ چپ کر گئے۔ پھر ہم نے ان کو بتایا، ہم نے کہا آپ کے پاس تو جواب نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، کہ وہاں پہ احد چیمہ بیٹھا تھا، ون مین شو تھا، آپ نے یہ پروجیکٹ کروانا تھا، آپ نے یہ سارے کا سارا الٹیمیٹلی پیراگون والوں کے حوالے کرنا تھا، کیونکہ پیراگون کی زمین اور اس آشیانے کی پرپوز زمین آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ تو ہم نے شہباز صاحب سے پوچھا کہ آپ کے یہ جو ایسٹس ہیں ذرا انہیں ڈکلیئر کریں۔ انہوں نے کہا جی میرے نام پہ کوئی ایسٹس نہیں ہے، میں نے 1997 میں غالباً انہوں نے کوئی ڈیٹ بتائی کہ میرا بیٹا دیکھتا ہے۔ تو ہم نے کہا جی بیٹے کو بلا لیتے ہیں۔ تو جب بیٹے کو بلایا تو وہ انہوں نے کوئی اسکیچی سی کوئی ایسی چھوٹی سی کوئی انکمپلیٹ انفارمیشن دی، تو ان کو پھر بلایا تو ملک سے باہر چلے گئے۔ شہباز شریف صاحب والا کیس کب تک اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا؟ کوئی فریم ورک ہے آپ کے ذہن میں؟ جی ہم انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ تک یہ چیئرمین صاحب کے پاس بھیج دیں گے، وہاں ایگزیکٹو بورڈ ہوتا ہے، پورا بورڈ اس پہ کرتا ہے۔ نیب میں آپ کو پتہ ہے کہ ون مین شو کوئی نہیں ہوتا، کولیکٹیو وزڈم ہوتی ہے، تو یہ ساری کی ساری ایویڈنس کو پورا بورڈ دیکھے گا، ایویلیویٹ کرے گا، کوئی کمی بیشی ہے دور کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو امید ہے کہ اس مہینے کے نومبر کے آخر تک انشاءاللہ کورٹ میں
نیب والوں نے تو جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، لیکن عدالت کو اس میں آج کچھ نظر نہیں آیا، اس لیے رہائی ہو گئی ہے. تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ہمارے اس وقت سامنے جس طریقے سے آیا ہے، اس وقت یہ کہ اس کی پورے کی کریڈیبلٹی مشکوک ہو گئی ہے، اس کے علاوہ اس کے کوئی اور مناسب لفظ نہیں ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب انہوں نے اس کو ایک نیا ٹویسٹ دے دیا ہے. کوشش کریں گے کہ پروگرام میں اپنے مہمانوں سے بھی پوچھیں، لیکن پہلے ان کا بیان سن لیں. انہوں نے کہا کیا دکھائے گا. شہباز شریف صاحب نے پری پلانڈ نواز شریف صاحب کی جناب بیک پہ چھرا گھونپا ہے. حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے اصل جو غداری ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے وہ ان کے بھائی نے اور ان کے بھتیجے نے کی ہے. جو آج پینل ہے ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، ندیم افضل چند صاحب ہیں اور مولا بخش چانڈیو صاحب ہیں، اور لاہور سے مالک احمد خان ہمارے ساتھ ہیں. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ندیم افضل چند صاحب، شہباز شریف نے کیا غداری کی ہے بتائیے، جس کے نتیجے میں آج وہ خود بھی رہا ہو گئے اور باقی بھی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں. دیکھیں مجھے تو کوئی غداری کا پتہ نہیں، میں ان کا کوئی انفارمر نہیں ہوں میاں صاحبان کا، لیکن اتنا ضرور ہے ندیم بھائی کہ بہت سارے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں جن کو ضمانت کا کوئی کبھی حق نہیں دیا جاتا. پھر ان کا کیس جب ٹرائل پہ آتا ہے اسی وقت ان کا کیس سنا جاتا ہے. نیب کے بہت سارے کیسز ہیں، ایف آئی اے کے بہت سارے کیسز ہیں. آپ ایسے بیوروکریٹ آپ اٹھا لیں جن کو 5-6 مہینے ہو گئے، ان کا نہ ریفرنس فائل ہوا ہے نہ ان کی بیل ہو رہی ہے. ظالمانہ کام ہے. آپ نے 90 دن سے بندہ اندر ڈالا ہوا ہے، ثبوت آپ کے پاس ہے کوئی نہیں. آپ نیب کو پوچھئے نیب والے کیا کر رہے ہیں. نہیں، نیب سے ہم پوچھ بھی نہیں سکتے. تو پوچھئے کہ نہیں پوچھ سکتے، لا کو امینڈ کریے. جب ہم نیب سے پوچھیں گے تو پھر آپ ہی کہیں گے، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہی کہیں گے کہ نیب تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. نیب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اچھا دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی ہونے کا بھی ایک میکنزم ہے، اس کا کچھ بنایا گیا اور کچھ میں سمجھتا ہوں بنانا چاہیے جو کہ نہیں ہے. اب نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، پروسیکیوشن اس کی ایک انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن ہے، جوڈیشری آپ کے سامنے ہے، جوڈیشری ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں 2 نظام ہیں. میں ایڈمٹ کرتا ہوں، میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ غریب کے لیے قانون اور ہے اور دولت مند کے لیے قانون اور ہے. یہ میرے دونوں بھائی بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی اس کے اوپر ان سے بھی رائے لے لیجئے. اب دیکھ لیں، ہزاروں کیس آپ دیکھ لیں. عام آدمی کا کیس دیکھ رہے ہیں اشرافیہ کا، یہ وی آئی پی ٹرائل ہے. میں پہلے دن سے میں چوری تزاد صاحب کی بات سے کچھ سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ وی آئی پی ٹرائل ہو رہا ہے. کیس میں کوئی جان تھی؟ کتنے لوگوں سے آپ نے عام آدمیوں سے پوچھا ہے کہ آپ کے کیسز میں کوئی جان ہے جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا یہ عدلیہ بتا سکتی ہے یا نیب بتا سکتی ہے؟ نہیں، کیسوں میں جان. دیکھیں کیسز تو ایسے کیسز ہیں، کیسے شوگر ملن لگی کاٹن ایریاز میں، کیسے فلیٹ بن گئے. حدیبیہ پیپر کا کیس جو تھا فٹ کیس تھا. ثبوت ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. ثبوت وائٹ کالر کرائم کا ثبوت جس ملک میں کتنوں کے ملے ہیں، کتنوں کو ملے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب یہ کہہ دینا کہ نواز شریف کی 4 اپارٹمنٹس ہیں، ایک حصہ ہے، اس کو ثابت کرنا اصل بڑا کام ہے. جو یہ پہلے بھی نہ نواز شریف نے اگر کوئی ڈاکومنٹ جمع نہیں کرایا تو نیب والے بھی کوئی کاغذ دستاویز ڈھونڈ کے نہیں لائے. شہباز شریف کی گرفتاری ایک اور ہمارے پاس ایک ایسا کیس سامنے نظر آتا ہے جہاں الزام کی نوعیت یہ تھی کہ 56 کمپنیوں میں پتہ نہیں کتنے ارب لوٹ کے کھا گئے. پھر ثابت کرو، عدالت میں لے کے جاؤ ثبوت، بتاؤ. اوبیسلی جب اس قسم کی مووز ہوتی ہیں تو جیسے میں نے ڈی جی نیب کا بھی بیان سنا، وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں بھی اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے. سو وی کانٹ اریسٹ اینی باڈی انلیس وی ہیو دی. انہوں نے کہا ہمارے پاس ثبوت ہے، نہیں تو کن پٹی پہ پستول بھی رکھتے ہیں ہم کسی کو پکڑتے ہیں. مجھے تو پھر اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ثبوت وہاں پہ عدالت میں کیوں پیش نہیں ہوئے، یا کس بنا پہ عدالت نے جو ہے وہ بیل جو ہے وہ گرانٹ کر دی ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ چند دنوں سے ہمارے جو بھائی پی ٹی آئی میں ہے ان کی گفتگو کے اندر کچھ چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، وہ آج آپ نہیں سنا سکے. یعنی کہ یہ تو کہتے تھے کہ چھوڑوں گا نہیں، میرے نیچے نیب ہوتی تو میں 50 اور آدمی پکڑ لیتا. وہ تو سنوا دیا میں نے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، مگر پچھلے 1 ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، سوال پیدا نہیں ہوتا. سنتے جائیں آگے ملک صاحب. عدالتیں فیصلہ کریں گی جو کریں گی. یہ جملہ ایڈ ہوا ہے پچھلے 1 ہفتے میں. اگر آپ اپنا سارا عدالتیں آزاد ہے، یہ ایک نیا اضافہ یہ کیا، عدالتیں آزاد ہیں. عدالتیں آزاد ہیں. ان کے ساتھ جو ہونا ہے، ان کے ساتھ جو ہونا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ ہونا ہے، چاہے وہ نون لیگ والوں کے ساتھ ہونا ہے. یہ کہتے رہے ہمارے بھائی، ندیم کا بیان تو میں نہیں سنا، ان کے قائدین کے بیان میں نے سنے ہیں ان کی پارٹی کے، کہ جناب این آر او تو نہیں دیں گے، ہونے بھی نہیں دیں گے، کوئی سوچے بھی نہیں، مگر عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں ان کے فیصلے کریں گی. نمبر 1. اچھا، اب عدالتوں کو فیصلہ کروانے کے لیے ثبوت آپ کے اداروں نے دینا ہے. ایف آئی اے آپ کے پاس ہے، ہاں نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے،
مگر اس کو بھی JITs جن اداروں کی بنی ہیں وہ ادارے حکومت کے ماتحت ہیں، انہوں نے ہی ثبوت دینے ہیں۔ مگر میں اپنے عزیز اپنے بھائی جس کا میں بڑا احترام کرتا ہوں ندیم کی اس بات پہ حیران ہوں، جو آپ نے سوال کیا تو میرے اس عزیز نے جو جواب دیا، تو یہ کیا میں اس جواب سے یہ سمجھوں کہ PTI یہ سمجھتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی یہ جو بیل دینا ہے کیا یہ بددیانتی پہ مبنی ہے؟ مجھے تو اس بیان سے یہ لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، جب آپ حکومت میں ہوں تب بھی آپ یہی کہیں کہ اس ملک میں 2 نظام ہیں، جب آپ اپوزیشن میں ہوں تب بھی آپ یہ کہیں کہ اس ملک میں 2 نظام ہیں۔ اس نے ندیم نے میرا بھائی ہے بالکل ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں کہ اس ملک میں 2 نظام ہیں، میں اس کی تائید کرتا ہوں، مگر اب آپ حکومت میں ہیں، ہم نے ختم کر اپوزیشن والی گفتگو کرنا بند کر دیں۔ پنجاب میں آپ کے پاس حکومت ہے، سینٹر میں آپ کے پاس حکومت ہے، اب آپ لوگوں سے ہمدردیاں یہ کہہ کے نہ حاصل کریں کہ 2 نظام ہیں۔ اس کی بات سے میں شیخ صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، تو آپ ہمت کریں، اپنے اس وزیر اعلیٰ کو کہیں لیجسلیشن لے کے آئے، نیب پہ یا عدالتوں کے اوپر آپ کو اگر یہ پرابلم ہے کہ انہوں نے کسی کو بیل کیوں دی، ہمت کریں، یہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ والے آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ نئی لیجسلیشن لے آئیں، نیب پہ لے آئیں، کورٹس کے اوپر لے آئیں، یہ آپ کا کام ہے۔ اب لوگوں سے ہمدردیاں ایسے نہیں بٹیری جا سکتی، اب آپ ہمت کریں۔ دیکھیں شیخ صاحب، آپ 2 اسمبلیوں میں رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمت کیا ہوتی ہے اور ہمت کی کڑیاں کدھر ملتی ہیں۔ ہمت یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے، چانڈی صاحب نے فوراً وہاں سے کڑیوں پہ آپ بتائیے، کڑیوں پہ آپ بتائیے گا، چانڈی صاحب کا ٹیکسس ایسا کچھ جرات سے بولتا ہے، میری بات آدمی کو کچھ احساس بھی ہوتا ہے کتنا اچھا بول رہا ہوں برا بول رہا ہوں، کچھ صحیح، یہ اب کڑیوں کی کہانی، زمانہ ہی بدل گیا ہے جی۔ اچھا چند صاحب کڑیوں کی تعریف ہے، او لو جی، نہیں کس کڑیوں کی، کوئی بھی کڑی آپ سے بات کریں۔ نہیں میں تو کڑیوں کے خلاف ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں اس نظام میں ابھی اس ڈیموکریسی میں ہمارے اداروں میں اتنی طاقت، ندیم ملک صاحب یہ بالکل حقیقت ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے جس کو موقع ملے وہ ریفارمز لائے، وہ نظام چینج کرے، اور PTI کو تو حکومت ملی نظام چینج کرنے کی ہے، یہ میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں۔ نظام ہم چینج نہیں کر سکیں گے تو یہ ہمارا فیلئر ہوگا، ابھی تک کچھ نہیں چینج کر سکے، لیکن نظام چینج کرنا پڑے گا، یہ جوڈیشل سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا، یہ پراسیکیوشن ٹھیک کرنی پڑے گی، یہ بالکل اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ مستقبل کا ایک جو ہے نا وہ فارمولا ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں حال کی بات سناؤں، آپ یہ کیسز پچھلے چیئرمین PTI نے تو یہ کیسز نہیں بنائے تھے، آپ یہ سمجھتے ہیں، نہیں وہ غلط فخر کرتے ہیں، یہ کیسز PTI نے نہیں بنائے تھے، یہ پرانے چیئرمین نیب کے دور میں بنے تھے، یہ چیئرمین نیب کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ابھی وزیر اعظم کا بیان آیا ہے، آپ نے سنا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تو انہی کیسز پہ نہیں چھوڑو گے نا، آپ کس بات کی کر رہے ہیں؟ آپ نے پہلے سے کہا، اور دوسری بات، عدالت نہیں دوں گا، NRO کی بات ہوئی، عدالت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نیب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کس بنیاد پہ آپ کہتے میں نہیں چھوڑوں گا؟ آپ ہوتے کون ہیں نہیں چھوڑنے والے؟ خامخواہ پکڑ کے بیٹھیں گے لوگوں کو، عدالت جب چھوڑ رہی ہے، عدالت جب بے گناہ قرار دے رہی، آپ کریں گے؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بس ابھی یہ ان کا کیا جواب دوں گا، ساری دنیا ملک تو ان کو پہچان گیا ہے، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف یہ پارلیمنٹ، کل یہ بھی کہہ رہے تھے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے، دوسری طرف یہ بدزبان انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں فروئی مسائل کا چھیڑنا ان کی بقا کا سامان ہے، جس پہ افراتفری رہے، موضوع رہے، بحث رہے، ان سے پوچھے کوئی نہیں کہ بھئی گاڑیاں بیچی نتیجہ کیا نکلا، وہ بھینسیں بیچی نتیجہ کیا نکلا، آپ ایسے نہیں باتیں کرتے۔ اب آپ نیب کو کس نے متنازع بنایا ہے؟ آپ نے۔ عدلیہ پہ شک و شبہات کس نے پیدا کیے؟ آپ نے گزشتہ چیف جسٹس کے زمانے میں۔ ابھی عدالت آپ کے بس میں نہیں ہے، ابھی عدالت نے آپ کو چہرہ دکھایا، کچھ بہتری کہا کہ بھائی ہم آزاد بھی ہیں، آپ ایک دم پہ تنقید کرنا لگتے کہ نظام 2 ہے، ایسے تو نہیں چلے گا چند صاحب، آپ بتائیں نا، مجھے جرم بتائیں نا، آپ نے کل کہا مجھے ٹی وی پہ ہم اعتماد لے رہے ہیں، آج آپ نے ایک بدزبان کو اجازت دے رکھی ہے، وہ چھوڑ دیا، رسی نکال دی ہے اس کی، وہ آج ہم پر کو گالیاں دے رہا ہے۔ یہ مناسب میں آپ سے کیوں مناسب نہیں، وہ ان کو مناسب ہے کیونکہ وہ وزیر ہے، کیونکہ وہ وزیر ہے۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، نہیں اگر ندیم صاحب آپ کو میں کہہ رہا ہوں، ہم پر ہمارے قائد کو بولیں آپ ناراض نہیں ہوں، جو آپ کے بھی موصل رہے ہیں۔ دوسری بات دیکھیں
नदीम साहब एक आसान सा, अब आप खामोश हो जाए ना, एक छोटी सी बात, आपके हम पर इल्ज़ाम है, केसेस हैं, अदालतों में जाए, आप तहकीकात कराना चाहते हैं, इदारों में जाए, ठीक है ना, सियासी इख्तिलाफ रखते हैं, सियासी बयानात दें, ये किस खाते में आप करना चाहते हो? बदज़बानी को इजाज़त दे रखी है आपने, अब बता जवाब देना। आज सारा दिन वो बयान चल रहा है, वो बदज़बान को और काम करने का कोई नहीं है इनको। आसिफ साहब पर आज बोले भाई के, फिर मैं कहता हूँ, दोहरा देता हूँ, केसेस हैं अदालतों में हैं, आप हया करो कुछ अदालतों का, इंक्वायरियाँ हैं, तहकीकात कराओ, करवा भी रहे हो, ये सियासत करनी है तो इख्तिलाफ करो, ये किस किस्म की सियासत तुम करना चाहते हो? जरदारी साहब वाले मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी जिंदगी का सामान है अफरा तफरी पैदा करना, ये कुछ नहीं करेंगे, इनकी बस की बात नहीं है। गुज़िश्ता हुकूमत को खुदा सलामत रखे वो कहते थे कि सी पे जो सवाल पूछो सी पे, आजकल इनके पास शहजादा आलम आए हुए हैं, जो मसला पूछो, जो इशू पूछो, शहजादा आलम आएंगे तो सारा बाग चमन, ओ जी आने दो नानू भी, वो भी साढ़े हमारे हैं, लेकिन अपनी तो बात करो ना, आपने क्या करना है? बात करते हैं, आपने क्या बात करनी है? शहीद भुट्टो के बाद पहली दफा यार छोड़ो, सऊदी गवर्नमेंट इस तरह आप इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हम तो आपकी बात भी करते हैं, हम तो खुश हो रहे हैं, मलिक अहमद साहब हम तो खुश हो रहे हैं, हम तो खुश हो रहे हैं, हम तो खुश हो रहे हैं, हम तो मलिक अहमद साहब, क्या बात है? मलिक अहमद साहब आप बताइएगा जी। जी मलिक साहब को शामिल करें। जी अच्छा वो भले करें, मैं सर ये मलिक साहब उनको नहीं बोलते आप, आपका बहुत शुक्रिया जी। देखिए मैं जो चांडियो साहब कह रहे हैं नदीम के साथ बड़े ही एहतराम से ये मैं भी अर्ज़ करूँगा कि हमारी भी तल्लुकदारी है उन लोगों के साथ जो आपकी काबीना के वज़रा हैं, और आपका ज़्यादा हक ये आप बजाय चांडियो साहब को रोकने के आप उनको रोकें। आपका उनको किसने हक दे दिया इतनी बदजुबानी का? मेरा है, मैं मानता हूँ, मेरी बात सुने ना, मैं तो आपको हल्फिया ये कह सकता हूँ, मुझे जहाँ मिला है मैंने कहा अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल कर, इमरान खान के नैरेटिव में अपनी ज़ाती शनाख्त ना ज़ाया कर जाए, मैंने कहा है। सर आपका रद्द-ए-अमल क्या है ये जो आज बयान दिया गया कि शहबाज शरीफ जो है वो उन्होंने गद्दारी कर दी हमजा ने और शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से, ये क्या कॉन्टेक्स्ट है? कुछ आप इस पे रोशनी डाल सकते हैं? आदमी है, उसकी बात का जवाब मलिक साहब देना, मलिक साहब फैजुल हसन की बात का जवाब देना। बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं आज आप भी और चांडियो साहब भी, बड़ा गुस्सा है आप दोनों को। मैं कह रहा हूँ सर, हम इनसे इन्होंने हमारा, मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं अल्लाह से बड़ी माफ़ी मांग के बात करने लगा हूँ, ये चौहान वगैरह हैं सर, इन्होंने क्या आपको, मैं ऑनेस्टली हम तो आज अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि वो ये जो मुकदमे थे, ये आशियाना था या ये रमज़ान शुगर मिल्स का केस था, इसमें जो कोर्ट के अंदर पूरी वकला के दलाइल आए तो इसमें एक बात तो इस्टेब्लिश हुई कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें टेंटेटिव असेसमेंट एज बेल मैटर ऑफ राइट के तौर पे नहीं जाती, उसमें ये देखा जाता है कि प्राइमा फेशाई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कोई केस जो बनाया है, कुछ मवाद है कि उनको गिरफ्तार किया जाना ज़रूरी था और केस में कोई जान है, अगर ना हो तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल मिलती है। ये तो सेटल्ड प्रोपोजिशन है लॉ की, और जब ये इसकी बहस हुई कोर्ट के अंदर तो इसको जो बेल, जिस हद तक बेल का लॉ इजाज़त देता है, पूरे केस के अंदर अवेलेबल सारे एविडेंस को एग्जामिन किया गया और नैब से ये पूछा गया कि आपने उनका ये जो लिबर्टी का फंडामेंटल राइट था किस हक की बुनियाद पर छीना, वो कौन सा लॉ था जिसको अप्लाई किया। और फिर अगर इसकी पॉलिटिकल साइड आप लेते हैं तो ये फैजुल हसन वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं। आप नदीम साहब यकीन जाने कि ये शख्स अगर वज़ीर इत्तलात पंजाब रहा तो हमें PTI के ख़िलाफ़ कुछ ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, एक बदजुबान आदमी, एक ऐसा शख्स जिसको अपनी इज्जत का एहसास नहीं और लोगों की इज्जत उछालता हो, उसको वजारत के मनसब पे उन्होंने बिठाया हो और उसको कुछ पता ही नहीं है वो क्या बात करते हैं। मतलब कैसे लोग हैं ये? जब मैं आपसे हम तो परेशान है कि ये किस किस्म, ये जिस दिन से चंद साहब आए हैं, जिस दिन से चंद साहब आए, हमें साय ऑफ रिलीफ है, हमें पता है हमें खानदानी आदमी से मुखातिब है, ये पता नहीं कौन लोग हैं और कहां से हैं, ना ये पार्टी का कल्चर थे। ये चौहान बताए किसकी एक वीडियो वायरल है, कुरान पर हाथ रख के हलफ दे रहा है कि मैंने इलेक्शन के दौरान किसी टिकट होल्डर से पैसे नहीं लिए। ये बताए कि वो इमरान खान के पास वीडियो नहीं है। कैसे लोग हैं यार? आप इस पे कुछ बोलेंगे? इनको शर्म ही नहीं आप क्या पार्टी के लोगों के ऊपर आ रहे हैं? आपको अगर नहीं देखें, मैं समझता हूं कि उनको अपना हक है बोलने का, वो अपना जवाब देंगे, लेकिन बात देखें
یہ کچھ ہاکس، کچھ بولنے والے، کچھ گرم لوگ، کچھ ہر قسم کے لوگ ہر پارٹیوں میں ہیں. سر ہاکس پہلے لیکن پارلیمنٹیرین کا یہی لینگویج دیکھیں، میں اس پہ میرا تو کوئی دوسری رائے نہیں. میں سمجھتا ہوں پارلیمانی زبان ہونی چاہیے، مہذب زبان ہونی چاہیے. سیاست بڑی مہذب چیز ہے اور بڑی پاکیزہ چیز ہے. یہ کارپوریٹ سیکٹر کے دیہڑی دار لوگوں نے اس کو غیر پاکیزہ کیا ہوا ہے. یہ سیاست کبھی اومنی گروپوں کے لیے یا آشیانے کے لیے نہیں تھی. یہ سیاست تو ایک نظریے کی تھی جو چانڈیو صاحب جیسے لوگوں نے ایک نظریاتی سیاست شروع کی تھی، جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی، جیلیں جیلی، پھانسی کے چڑھے، کوڑے کھائے. اور آج بھی لوگ سیاست کر رہے ہیں، اپنے گھر کیسے خرچہ کرتے ہیں، ایک نظریے کے تحت کرتے ہیں. سیاست میں ہر پارٹیوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اس کے اوپر ملک صاحب یا چانڈیو صاحب جس ٹائم کرنا چاہیں میں حاضر ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اندر سے صفائی کرنی چاہیے، غلط نہیں کہہ رہے، پردہ ڈال رہے ہیں آپ، ان پہ پردہ ڈال رہے ہیں. غلط نہیں کہہ رہے ان کو، کہیں یہ غلط کام ہے، غلط روایت ہے. پارلیمانی انداز ہونا چاہیے، مہذب زبان ہونی چاہیے کسی بھی پارٹی میں ہو. یہ انڈائریکٹلی کہہ بھی رہے ہیں نا کہ یہ پارلیمانی انداز نہیں ہے. ہمیں ڈائریکٹ روک رہے ہیں. آپ نے بھی غلط بات کی، آپ نے بھی غلط بات کی. اگر انہوں نے کوئی غیر پارلیمانی بات کی، انہوں نے کہا نا بھائی آپ پرائم منسٹر، دیکھیں پرائم منسٹر کا سپوکس پرسن تو میں ہوں. یقین جانیے مجھے پرائم منسٹر نے ہر دفعہ کہا ہے کہ عاجزانہ رویہ رکھنا ہے، متکبرانہ نہیں رکھنا. کبھی پرائم منسٹر نے مجھے نہیں کہا کہ کسی کے اوپر فنگر کرو، کسی کی فیملی کے اوپر باتیں کرو، کسی نہ ہماری ٹریننگ ہے. یہ کیا لہجہ ہے، نہیں چھوڑوں گا. یہ متکبرانہ لہجہ نہیں. تو پھر یہ کوئی اداروں کی بات کی، کوئی آئین کی بات کی، کوئی قانون کی بات کی کہ جو آئے گا اس کو قانون کے مطابق. نہیں میں نہیں چھوڑوں گا. لوٹا ہے اس کو تو چھوڑنا چاہیے گا بھی نہیں سسٹم کو، لیکن ایک سسٹم کے تحت. آج عدالت نے چھوڑ دیا نا اس کو جس کے لیے آپ کہتے ہو. دیکھیں شیخ صاحب میرے ساتھ کمیٹی میں رہے ہیں، ہم نے چھوڑا بھی نہیں ہے لوگوں کو. چانڈیو صاحب پارٹی کا دور میں بھی ہم نے نہیں چھوڑا. میں نے رائل پام پہ انکوائری کی تھی، این ایل سی پہ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تھا، ہم نے نہیں چھوڑا. آپ کی بات تو نہیں نا. تو دیکھیں میں کہتا ہوں چانڈیو صاحب چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. میں پی ٹی آئی کی بات کروں، خان صاحب نے ٹھیک کہا ہے، خان صاحب نے ٹھیک کہا. انکوائری کرتے ہوئے آپ نے کسی کو گالیاں تو نہیں نکالی؟ نہیں نکالی. یہ طریقہ کار ہے. نہیں وہ غلط بات. ذرا ایک دفعہ پرائم منسٹر کا وہ بیان دوبارہ سنوا دیں جی. نہیں چھوڑوں گا کیونکہ آج تو شہباز شریف چھوٹ گئے یار. دکھائیے گا دوبارہ. آپ سب کان کھول کے سن لیں. آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے، ہم آپ کو کنٹینر دینے کے لیے تیار ہیں. بشا کہا کہ وہاں ڈی چوک پہ کنٹینر لگا لیں، ہم بلکہ آپ کو کھانا بھی پہنچا دیں گے. آپ نے اسمبلیوں میں کرنا ہے جو بھی کھول کے کریں. کان کھول کے سن لیں کہ این آر او نہیں ملنا میں نے لگا. میں اپنی قوم سے وعدہ کر کے ہوں کہ میں نے ایک ایک کو پکڑنا ہے، ایک کو نہیں میں نے چھوڑنا. کہتے ہیں یہ عمران خان نے کیسز کرائے ہیں. اگر عمران خان کے نیچے آج نیب ہوتی تو کم از کم 50 لوگ جیلوں میں ہوتے آج. یہ کان کھول کے سن لو کہ ایک کو تمہارے کو نہیں میں چھوڑوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. بتائیے میرے خیال ملک صاحب ایک چیز بتا دیں، شہباز شریف تو آج چھوٹ گئے ہیں، اب نواز شریف کی باری کب آئے گی؟ دیکھیں ملک صاحب میں ایک اجازت آپ سے چاہوں گا ضمن ایک لائن میں کہ میں نے خود سنا خان صاحب کو، ان کے فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز کو. میں ملک صاحب سے ایک سوال ایڈ کر لوں، اجازت ہو میرے بڑے بھائی ہیں. جی ملک صاحب ایک سوال ایڈ کر لوں میں معذرت کے ساتھ. جو مریم بی بی کا اور میاں صاحب کا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، کیا اس ضمانت کے بعد وہ بیانیہ رہے گا ملک صاحب کا؟ بتائیے جناب. یا اگلی ضمانت؟ میں عرض کرتا ہوں سر، میں چند صاحب عرض کرتا ہوں. جی دیکھیں جہاں تک جو بھی ندیم کہہ رہے ہیں، ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں ملک صاحب، اس کی وہ بڑی ضروری بات ہے، بڑا پولیٹیکل ڈسکورس رہا ہے، اس پر ہم اوپنلی بات کریں گے آپ کے ساتھ، اسے شائع ہوئے نہیں کریں گے. لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ جو ڈسکورس پی ٹی آئی کرا، پی ٹی آئی نے اپنا سارا نیریٹو اسٹیبلش کیا کہ آشیانہ میں بڑی کرپشن ہوئی ہے. آج لاہور ہائی کورٹ نے ونڈیکیٹ کیا کہ شہباز صاحب سچے تھے. صاف پانی میں کیا بولا ہے عدالت نے؟ نمبر 1 میں سر یہ نہیں ایگزیکٹلی صاف پانی میں یہی کہا ہے. انہوں نے کہا کہ انفیکٹ شہباز صاحب کا اپنے انٹرنل سسٹم نے 70 بلین کی کرپشن کو روکا اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے اس اوور انوائسنگ کو پکڑا اور پروجیکٹ کو روکا. تو اس میں تو صاف پانی میں راجہ قمر الاسلام کا پورا پولیٹیکل کیریئر نیب نے اڑا دیا. تو از دیر اینی بڈی ٹو آسک نیب کہ یہ اس ایک آدمی، میں بھی ووٹ کی کریشن ہوں، چند صاحب کس کو پوچھنا چاہیے اس نیب کو؟ آپ مجھے بتائیے کون پوچھے؟ وہ آج میں نے فیصلہ دیکھا ان کا، کون پوچھے جا کے نیب کو؟ میں عرض کر رہا ہوں سر، میں عرض کر رہا ہوں آنیسٹلی اسپیکنگ، یہ جتنا بھی معاملہ
ایک پوری صورت حال بنائی گئی. یہ ایک خاص ایک نریٹو تھا جو گورنمنٹ میں آنے کے بعد بھی پی ٹی آئی نے پش کیا, اور اس میں صاف پانی کا معاملہ ہو یا آشیانہ کا معاملہ ہو یا رمضان شوگر ملز ڈرین کیس کا معاملہ ہو, ان سب پر پش کیا پی ٹی آئی نے, آن پرپس پش کیا. ان کے تمام وزراء کا تھا کہ یہ چور ڈاکو ہیں. ابھی دیکھ لینا یہ پی اے سی کے معاملے میں کیا تھا کہ ان چور ڈاکوؤں کے بیٹھے یہ شیخ رشید صاحب جیسے لوگ جو ساری زندگی پارلیمنٹ کی یہ ممبر بنتے رہے, لیکن آپ ان کی زبان سننے لگتا ہے کسی تھڑے پہ بیٹھے ہوئے شخص کی بات ہے, بندہ بات کرنے کا دل نہیں کرتا ایسے لوگوں کے ساتھ. یہ کون لوگ ہیں اور کس طرح لوگوں کی عزتیں اچھال رہے ہیں؟ میں آپ کی طرف بعد میں پوچھیں گے, دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. وہ بات کر لیں, چاند صاحب کا سوال لینے دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, اس کا جواب لینے. ہم نے ایک اور اس سے جڑا ہوا ایک ایشو ہے, جسٹس علی نواز چوہان, ان سے ہم نے بات کی. ایک بڑا ایشو چل رہا تھا, یہ عقوبت خانے اور حراستی مراکز کہا جا رہا تھا کہ حراستی مراکز جو ہیں عقوبت خانے ہیں نیب کے. تو ان سے ہم نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایکسیس ہی نہیں دی جا رہی کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے. تو میں آپ کو سوال جواب سنانا چاہوں گا. پہلا ان سے ہمارا سوال یہ تھا کہ آپ نے کب نیب سے رسائی مانگی, خط لکھا, اور ان کا جواب کیا تھا. سنیے جسٹس علی نواز کا جواب کیا ہے. ڈیمی اوفیشل چیئرمین صاحب کے پاس, کیونکہ چیئرمین صاحب کی ہم عزت کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا جو قانون ہے 9C نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹ 2012 والا, اس میں ہمیں اجازت ہے کہ جتنے ڈیٹینشن کیمپس ہیں, چاہے وہ نیب کے ہیں یا وہ سویلین ہیں یا آرمی کے ہیں, ہم انہیں چیک کر سکتے ہیں اس ویو سے کہ کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن وہاں ہو رہی ہے یا نہیں. ان کے خلاف الزام ہے بہت سارے کہ زبردستی بیان دلواتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ود ان دا ہاؤس ہی سب چیز ہو رہی ہوتی ہے. اگر کسی کو ٹرائی کرنا ہے تو کریں ضرور, لیکن ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. جب تک کہ ایک آدمی کو سزا نہیں ہو جاتی اسے انوسینٹ گردانا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دنیا کے جو قانون ہیں اور پریزن کے قانون ہیں اس کے مطابق کیا جاتا ہے. جسٹس علی نواز چوہان سے دوسرا ہمارا سوال یہ تھا کہ کس قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی آپ کو شکایات ملی, تو اس کے اوپر ان کا جواب. عمران صاحب نے جو الزام لگائے ہیں وہ ٹارچر کے بھی الزام ہیں اور کئی اور بھی الزام ہیں, اور ہم نے جاوید کی باڈی خود دیکھی اس کے اوپر فیٹرز پہ. ہاں ٹھیک ہے, کچھ حصہ لکھپت جیل کا ایلوکیٹ ہوا ہے نیب کو, لیکن نیب اس پہ کنٹرول کر رہا ہے. مطلب جیل کا سپرنٹینڈنٹ نہیں کنٹرول کر سکتا اس کو, لہذا وہ ذمہ داری ان کی ہے. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں یا نہیں. ایک ان سے اور ہم نے پوچھا کہ آپ نے جب یہ ان سے شکایات کی تو نیب نے آپ کو رد عمل کیا دیا؟ جی, انکوائری کرنے تو جا رہے ہیں نیب کی, وہ کرنے نہیں دے رہے کیونکہ جواب بھی نہیں دیتے وہ. اور اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے سینیٹ کی, اس نے بھی ان کو کہا ہے کہ وہی ان کو ایکسیس دو. اچھا ایکسیس جو ہم غیر قانونی تھوڑا ہی مانگ رہے ہیں. 9C میں ہمارے پاس پارلیمنٹ نے اختیار دیا ہے کہ جا کے چیک کریں. اچھا اگر وہ نہیں چیک کروانا چاہتے تو اس سے تو یہ شک پیدا ہوگا نا کہ وہاں پہ عقوبت خانے ہیں, وہاں پہ سب کچھ ہے. یہ جسٹس علی نواز چوہان کا بھی بیان آپ نے سن لیا. یہ پروسیس اس طریقے سے آگے نہیں چل سکتا. کریڈیبلٹی کے اوپر اتنے جب سوالات ہوں تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. یہ تو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. اب پہلے ہم ڈیفائن کریں کہ وہ آپ کو کس کو کچھ کرنا پڑے گا. آپ لوگ جو لیڈر ہیں اس قوم کے, اچھا لا امینڈ کریے, اس کے اوپر کوئی اوور سائٹ باڈی بنائیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی قوتیں ہیں سیاسی طور پہ اس وقت پارلیمنٹ میں مضبوط جو اس کا انیشیٹو لے سکتی ہیں. حکومت ہے, obviously people will look up to the government کہ حکومت یہ دیکھے, اور اس کے بعد یہ پارٹیاں جن کو شکایات ہیں obviously ان کو کیا اعتراض ہوگا, یہ خود ان کے سپورٹ کے لیے تیار ہو جائیں گے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اس وقت کسی بھی حوالے سے اس پوزیشن میں ہے کہ نیب کے کسی قانون کو یا کسی کارکردگی کو
بہتر بنانے کے لیے کچھ کر سکے. یہ میرا ویو ہے. یہ جو آج کل کے حالات ہیں اس وقت اس ملک میں, اس کو دیکھتے ہوئے میری یہ رائے ہے. آپ کو حکومت کمزور لگتی ہے؟ دیکھیں, حکومت کی جو عددی برتری ہے وہ بڑی کم ہے, اور یہ کسی بھی حکومت کے لیے بہت مشکلات کا باعث ہوتی ہے. سو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اس حوالے سے کمزور ہی ہے. اور یہ دیکھیں نا, جس وقت پورا ملک ایک اس اکاؤنٹیبلٹی کی ایک لہر کا شکار ہو رہا ہے, خصوصاً جس میں اپوزیشن لیڈر شکار ہو رہے ہیں. اب وہ جو ہے وہ علیم خان بھی اس وقت اندر ہے, ہو سکتا ہے پرویز خٹک اور بابر اعوان کا بھی نمبر آ جائے, مجھے اندازہ نہیں ہے, نیب پکڑ سکتی ہے. تو اس وقت ان چیزوں کو جو چھیڑنا ہے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنے ذمے لینے کو تیار نہیں ہوگی. مگر صاحب ایک دو چیزیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. یہ ضروری ہے مگر اس وقت کس کے بس میں نہیں ہے, کوئی اس کو چھیڑے گا نہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تو سارے ایک ایک نوٹس کی مار ہے, کسی نے آگے کیا گفتگو کرنی ہے. دوسری چیز ایک دو نوٹس کی مار ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مٹی پاؤ والا کام اتنا زیادہ آپ نے کر دیا. دوسری چیز ایسے ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے کرپشن تو ہوئی ہے. یہ اپنے ذہن میں یہ تو کوئی کہہ دے کہ کرپشن نہیں ہوئی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مذاق ہوگا. اب جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کو کسی نے پکڑنا بھی ہے, مگر کیا ہی اچھا ہو کہ ان کو قانون کے دائرے میں, آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے پروسیکیوشن اور یہ سارا معاملہ اتنا مضبوط اور ہوم ورک اتنا بہتر ہو, ٹرانسپیرنٹلی کریے, ٹرانسپیرنٹ ہو کہ کسی کو, اپوزیشن کو, عام عوام کو, آپ کو, مجھے, ندیم کو, ہمیں کوئی انگلی اٹھانے کا موقع ہی نہ ملے. ٹھیک ہے جی. اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا, میں نون لیگ, پیپلز پارٹی, ہم کوئی اور پارٹی کا بندہ بیٹھے ہیں, آپ حکومت میں ہیں, وہ جی آپ یہ کرپشن کی, آپ نے کرپشن کی, اور وہی کرپشن کی ہے تو آپ پکڑتے کیوں نہیں, آپ حکومت ہیں. اچھا جی, چپ, خاموشی. پھر اگلے 5 سال آگے کسی اور پارٹی کے, وہ جی آپ نے کرپشن کی, آپ نے کرپشن کی ہے, تو آگے سے میں کہتا تھا, اور جی اگر ہم نے کرپشن کیا تو آپ پکڑتے کیوں نہیں, آپ حکومت ہے, آپ اندر کریں. اب اچانک 10-15 سال بعد ایسے ریڈیکل لوگوں کی حکومت آ گئی ہے جو کہتے ہیں اسی پڑھن نو تیار ہیں مگر ساڑھے پلے کچھ نہیں. یہ تو نہیں کہہ رہے ہمارے پلے کچھ نہیں ہے, تو تسی کہہ رہے ہو نا, نظر آ رہا ہے نا, کہہ دیا نا میرے بھائی نے, ارے یار یہ زیادتی ہے, میرے بھائی نے, وہ گورنمنٹ ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. چینج یہ تھوڑی دیر پہلے ہے, ایک منٹ سر, سو چینج یہ ہے کہ ناؤ دیر از اے گروپ آف پیپل جو کہ کرپٹ لوگوں کو پکڑنا چاہتے ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ, وچ از اے گڈ تھنگ. اب شومی قسمت, بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کا ایگزسٹنگ قانون, آئین, اپریٹس, مشینری اور ماحول وہ ان کو اس اجازت نہیں دیتا, اور ان کی عددی برتری ایسی ہے کہ ان بیچاروں کے پلے وہ کچھ نہیں ہے جس کے ذریعے ان کی ایک خواہش, جو کہ ایک اچھی خواہش ہے, مجھے کوئی کہے کہ یہ کرپٹ آدمی ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں, میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. میں اور ندیم ایک ہی کمیٹی میں تھے اور ہم نے اپنے دونوں کے قد سے بہت بڑے بڑے مگرمچھوں کے خلاف لکھا. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, ہاں ہمیں کسی نے نہیں روکا. چند صاحب ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے کہتے ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پلے کچھ نہیں. روکا بڑوں نے تھا, آپ کو بھی پتا ہے شیخ صاحب, روکا بڑوں نے تھا, وہ میں نہیں, جنہوں نے اس وقت روکا تھا ابھی بھی روکا انہوں نے, نہیں انہوں نے اس وقت ہی روکا, پولیٹیکل لوگوں نے روکا تھا, پولیٹیکل روکا تھا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں کلیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں جی, ہو سکتا ہے اس دور میں ندیم کسی اینٹی کرپشن ڈرائیو میں ہو, کسی کمیٹی کا اگر چیئرمین ہو اور یہ کوئی کام کرے, تو ہو سکتا ہے اس کو وزیر اعظم نہ روکے, وہ کہے ٹھیک ہے پکڑو. مگر اس وقت ہم جس کمیٹی میں تھے اس وقت وزیر اعظم نے 2 دفعہ انٹرفیئر کیا, ندیم اس بات کا گواہ ہے. اور جس وقت پھر آگے سے جب میرے تک بات پہنچی اور میں نے ندیم کو کہا کہ اب اگر وزیر اعظم نے انٹرفیئر کیا تو میں آن ریکارڈ جا کے کمیٹی میں کہہ دوں گا کہ وزیر اعظم روک رہا ہے, تو پھر مجھے وزیر اعظم نے بلایا. نہیں بالکل ٹھیک, وزیر اعظم صاحب نے سفارش کی تھی لیکن ہم نے نہیں مانی تھی. نہیں مانی. گیلانی صاحب کی سفارش رد کر دیا. ہاں گیلانی صاحب اور بھی بڑے لوگوں کی سفارش تھی, لیکن لیکن ہم نے نہیں مانی. لیکن کوئی سختی نہیں ہمارے اوپر, انہوں نے کوئی نقصان نہیں سختی نہیں, کوئی بات ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بات ٹھیک ہے, شیخ صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں کمزوریاں ہیں, خواہ نیب کا سسٹم ہو, خواہ پروسیکیوشن کا سسٹم ہو, خواہ جوڈیشری کا سسٹم ہو. انفارچونیٹلی نیب جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا نا, میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, یہ پولیٹیکل پارٹیاں بنانے کے لیے بنایا گیا تھا. کوئی احتساب کے لیے بنایا جاتا تو اس میں پھر بڑی اچھی چیزیں آتی ہیں اور ایک احتساب ہوتا, لوگوں کو نظر آتا. میں سو اس احتساب سے قطن مطمئن ہوں. میں کہتا ہوں یہ وی آئی پی ٹرائل ہے. دیکھیں احتساب ہو یار, ایک دکان سے لوگ شوگر ملوں کے مالک بن گئے, کس طرف کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں یار. قوم کو کیا, اگر اس سسٹم میں اتنی جان ہو
تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرے باپ کی ایک دکان تھی برانڈرتھ روڈ پہ اور میں اتنی شوگر ملوں کا اتنی بزنس امپائر کا مالک بن جاؤں اور میں گورنمنٹ سے پیسے کسی سے جو ادارہ بنایا ہوا ہے وہ بھی تو کوئی تحقیق کر لے. سر چھوڑے عدالت میں 90 دن اندر رکھ کے مرغیوں والوں سے ایک بھینس چوری سے چھوٹے چھوٹے قبضوں سے کبھی آپ جائیں نا جیلوں میں, ان سے کبھی نہیں یہ پوچھا گیا کہ آپ کیوں بیچاروں میں سالوں سال اندر ہیں, سالوں سال اندر ہیں. اس لیے نیب کو بھی حق دے دیا جائے کہ اندر ڈال دیں. نہیں, نیب کو حق نہیں, اس اشرافیہ کو ڈالنا چاہیے جن کی وجہ سے یہ سسٹم گندا ہوا ہے. وہ آپ سسٹم کو مضبوط کریں کہ ان کو پکڑنے کے لیے اہلیت پیدا کریں. ابھی بھی آپ بھی ہیں, آپ بھی ہیں, نہیں آپ بھی ہیں, لمبا عرصہ. الزام کیوں لگا رہے ہو؟ ابھی حکومت ہے آپ کے ہاتھ میں نا, ابھی کر کے دکھائیں نا. آپ اوروں پہ کیوں ڈال رہے ہیں الزامات؟ میں آپ کے بارے میں نہیں بولا, بولتے تھے. آپ چاندیو صاحب چلو میں چپ کر, ان سے پوچھ, میرے لیے اتنے قابل احترام ہے کہ میں ان کے سامنے بول بھی نہیں سکتا, میں سچی بات بھی نہیں کر سکتا ان کے سامنے. میں یقین چاروں میں اپنی سچی بات بھی ان کے سامنے نہیں کر سکتا, جو ان کو بھی پتا ہے کہ میں میرے پاس ہیں لیکن میں کر نہیں سکتا. یہ دھمکی ہے, کر دو نا, چودھری نثار اللہ بیان دے رہے ہو, ہمیں پتا ہے بھائی, کر دو نا, پتا ہے تو بتاؤ. نہیں, بات یہ ہے چانڈیو صاحب, ایک انٹلیکچوئل بحث ہو رہی ہے, اس میں چھوڑے نا آپ بات. اس ملک میں ہم نے رہنا ہے, اس ملک کے ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, اس ملک کے اداروں کی ریویمپنگ کرنی ہے. کیا ایک صرف پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے؟ آپ سارے عرصہ جو 35 سال اقتدار میں جو لوگ رہے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں تھی بنتی؟ اس کا فیلئر کی ذمہ داری ان پہ نہیں ڈالتی. صرف کرپشن, آپ مالی کرپشن سمجھتے ہیں, انٹلیکچوئل کرپشن اس ملک کے ساتھ نہیں ہوئی. سب سے بڑی بددیانتی انٹلیکچوئل کرپشن ہے ندیم صاحب, اور وہ پولیٹیکل لوگوں نے بھی کی ہے اور طبقوں نے بھی کی ہوگی, لیکن پولیٹیکل لوگوں نے زیادہ کی ہے. بے شک اعلیٰ کار بنے ہیں, بے شک بینیفیشری رہے ہیں, اپنی سٹیل ملیں تو ترقی کرتے رہی, اپنی ایئر لائن تو ترقی کرتی رہی. ملک کی پی آئی اے, ملک کی سٹیل مل ڈوب گئی. سر میرے پاس ملک کی شوگر ملیں بک گئیں, اپنی شوگر ملیں بڑھ گئی. چانڈیو صاحب لیکن یہاں پہ چیلنج یہ ہے کہ یہ کہہ دیں کہ ان کی شوگر ملیں بڑھ گئی, انڈسٹری چل گئی, زرداری نے فیک اکاؤنٹس بنا دیے. اسٹیبلش کرنا اس ادارے کا کام ہے جس نے پکڑ کے اس کو سزا دلوانی ہے. اگر وہ ثابت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو پہلے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریے. بالکل. میں ایک بات اور کہتا ہوں, تھوڑی سی مختلف بات. یہ میں جیسے انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی احتساب کے حوالے سے, ایسا کون سا مہذب سیاسی کارکن ہوگا جو احتساب سے انکار کرے گا؟ لیکن احتساب کا چہرہ احتساب والا ہونا چاہیے نا. آپ اگر فرمائشی پروگرام کے تحت کریں گے, اجی کل ان کو پکڑا جائے گا, وہ پکڑ جاتے ہیں, کل ان پہ کیس بنے تو کون اعتبار کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ نے تو مذاق بنا دیا ہے نا. اچھا ابھی آپ نے کہا ہے کہ ہم بنانا چاہتے ہیں, میں آپ کی حمایت کرتا ہوں, پیپلز پارٹی آپ کی حمایت کرتی ہے, اور سیاسی جماعتیں آپ کی حمایت کریں گے. آپ انصاف کا چہرہ لے کر سارے لوگوں کو ملائیں, ذمہ داری تو آپ کی ہے نا. حکومت میں اس وقت آپ الزاموں سے کیسے بری ہو جائیں گے؟ اس پہ الزام, یہ نہیں چلے گا. آپ آئیں, خلوص کے ساتھ قانون سازی کریں, آ کر اسمبلی میں پیش ہو اور احتیاط برتیں. انتقام کا دیکھیں شیخ صاحب, اگر انتقام کا چہرہ آپ دکھائیں گے تو یہ معاملہ نہیں چلے گا. آپ احتساب کریں نا, پہلے بھی انتقام ہوا, ابھی آپ وہی کرنا چاہتے ہو, جس لوگوں کو جانا چاہتے ہو آپ قانون سازی کریں نا. ہمت ہے تو کریں نا. ندیم بھائی دیکھیں انتقام کس نے کیا؟ دیکھیں انتقام, میری بات سنیں, انتقام تو آپ کے ساتھ نون لیگ نے کیا. آج آپ انہی انتقامیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پی ٹی آئی نے, نہیں آپ میری بات سنیں, پی ٹی آئی نے ایک کیس بھی آپ پر انتقام کے زمرے میں بنایا ہو, ایک کیس بھی بنایا ہو آپ کے اوپر جو انتقامی ہو, آپ کی جیلوں میں زبان کاٹی ہو, آپ کو کسی جسٹس قیوم والا کسی جج سے فیصلہ کروایا ہو, پھر تو آپ انتقام کا الزام لگائیں. یہ جواب نہیں ہے, یہ جواب آپ قانون سازی کریں نا احتساب کے لیے. یہ تو غلط انتقام ہے نا. آپ کریے بات. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ بات ہوئی ندیم کی نا, پہلی بات پہ چلی جاتی ہے. اس سارا جو معاملہ ہو رہا ہے, میرے بڑے بھائی ہیں چانڈیو صاحب نے کہا کہ احتساب کا چہرہ اور غلط پکڑا جا رہا ہے اور ایسے نہیں ہو, یہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. میں ان کی کسی بات کی کہ کو رد نہیں کرتا, میں تائید کرتا ہوں. مگر یہ کس کا قصور ہے؟ یہ پچھلے 10-15 سال 20-25 سال کی متواتر آنے والی حکومتیں اور اس میں بیٹھے حکمرانوں کا. کیونکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جس وقت ایک غریب, وہی طبقات والی بات ہے, آپ اس ملک کو وہ ماحول چھوڑ کے گئے ہیں جہاں بندوں کو ایسے ہی لوگ پکڑ لیتے ہیں, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی 5 سال.
آپ اس ملک میں یہ ماحول چھوڑ کے گئے ہیں جہاں کرپشن کے نام پہ کسی کو کسی وقت بھی ذلیل کیا جا سکتا ہے. آپ اس ملک میں یہ قانون اور یہ نظام چھوڑ کے گئے ہیں جس میں کسی غریب آدمی کو بھی مرغی چور بنا کے 6 مہینے اس کو بیل نہیں ملتی. اس ملک میں آپ یہ نظام چھوڑ کے گئے ہیں جہاں روٹی چوری کے پیچھے جس ملک کی پولیس 2 سال کے بچوں کو FIR کے اندر پکڑ کے اندر آپ نے اگلی رات کو دیکھا ہوگا. یہ نظام کون چھوڑ کے گیا PTI والوں کے لیے؟ یہ نظام ہر وہ بچے کی ضمانت لینی پڑی. سر وہاں پہ متواتر پیچھے آنے والی 20-25 سال کی حکومتیں جس کا ہم سب حصہ تھے, ہم سب اس کے گنہگار ہیں. یہ PTI والوں کے اتنے مضبوط کندھے کوئی نہیں ہے کہ یہ بیچارے ان ہر چیز کا یہ جواب دیتے پھریں. ہم آج ہم اس بیماری کے شکار خود ہونے لگ گئے ہیں, اس لیے ہمیں بیماری محسوس ہونے لگی ہے. یہ بیچارے اس معاملے میں پھنس گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی اوقات اور قد سے بڑے دعوے کیے کیمپین میں, وہاں ان کی ہوا جو ہے وہاں پہ نکل گئی. مگر اس کے ذمہ دار ہم صرف PTI کو نہیں کہہ سکتے. اب دیکھیں کیسا عجیب معاملہ ہے, کیسا عجیب معاملہ ہے کہ 3 سال آپ وزیر اعظم رہے, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوتی. آپ صدر رہے, آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوتی. آپ MNA رہے, آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوتی. پاکستانی عام آدمی جیلوں میں چلا جائے, مر جائے, TB ہو جائے, فالج ہو جائے, مر کے وہ ذلیل ہو جائے جیل میں, وہ باہر نہیں نکلتا ہے. ہمارے ہاں حکمران اندر جاندہ پہ ہے اور ساتھ ہی اس کو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. عام آدمی کی ڈیڈ باڈی مر جاتے ہیں ایمبولینس پہ, مر جاتے ہیں اندر. اور یہاں یہ ایسی مظلوم عوام آپ کو کہیں ملے گی کہ یہاں لوگ اپنی بیماریاں بھی کیش کرتے ہیں. ہاں, جن کے 22 کروڑ کے لیڈر تھے پچھلے 10-15 سال اور ہم سب گنہگار ہیں اس میں, وہ اندر ذلیل ہو رہا ہے, ملاقات نہیں ہو رہی. ملاقاتی کو پیسے دینے پڑتے ہیں. شیخ صاحب آپ سے اتفاق نہیں کرتا, ہم ورکر کیوں گنہگار ہیں؟ وہ ایلیٹ کلاس گنہگار ہے, جو ایلیٹ کلاس آج اس ملک کی وہ جو کلاس ہے وہ رولنگ کلاس. کیسے گنہگار ہے؟ آج اس ملک کی وہ رولنگ کلاس خود اس کا شکار ہو گئی ہے. وہ رولنگ کلب گنہگار ہے. اچھا ملک احمد صاحب, یہ انہوں نے ہاسپٹل والا معاملہ اٹھایا, میں نے ایک وہ دیکھی, وہ خبر دیکھی جس میں آپ بڑا غصہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی طبی معائنے کے لیے جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا, اس کی جو سربراہ تھی وہ ایک گائنیکالوجسٹ تھی. ہارٹ کے معائنے کے لیے جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا جس نے رپورٹ دینی تھی, اس کو ہیڈ ایک گائنیکالوجسٹ کر رہی تھی. میں آپ سے آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں. ان کا پیٹ, ان کا دل جو ہے وہ پیٹ میں ہو. گائنیکالوجسٹ میں سر عرض کرتا ہوں, وہ بتائیے گا گائنیکالوجسٹ تھی یا آپ کو غلط فہمی ہوئی؟ وہ گائنیکالوجسٹ تھی یا ہارٹ اسپیشلسٹ کارڈیولوجسٹ تھی؟ میں ملک صاحب, میں اس آپ کی اسی بات میں اس کے جو چاروں بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوئے, میں اس کی آپ کو بھی ڈسکرپشن دے دیتا ہوں. آپ شیخ وقاص کی پہلے اس بات کا جواب دیں, چھوڑیں آپ بورڈ کو, چھوڑیں پہلے آپ کیسا نظام چھوڑ کر گئے تو اس کا جواب دیں. میری بات سن لیں ذرا. نہیں آپ پہلے اس کا مہربانی کریں, آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, ذرا میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں. حضور بات تو سنیں. نہیں میری جان, آپ وہ جواب دیں شیخ وقاص والی بات کا. میں دیتا ہوں. چھوڑیں بورڈوں کو, بورڈ میڈیکل بورڈ آپ سے نتیجے چھوڑیں. نہیں چھوڑ دیں, چلے بورڈ کو چھوڑ دیں. آپ کو مجھے کوئی بھی حکم کریں سر, میں کرنے کو میں کرنی ٹائم نہیں ضائع کر رہا. آپ میری بات تو سن لیں. آج کل جواب دینے کا موسم آپ کے, آپ کو دینے چاہیے زیادہ, ہم تو سوال کرنے والے. پچھلے 35 سال کے جواب تو آپ سے لینے ہیں نا, ہم نے تو 4 مہینوں کا جواب دینا ہے. نہیں تو ان 35 سالوں میں چند صاحب اگر جتنا کسی اور کا حصہ ہے, ان 35 سالوں میں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ آپ کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا میرا ہے. نہیں ایلیٹ کلاس کا رولنگ کلب کا حصہ ہے. ہم تو تب بھی ورکر تھے, آج بھی ورکر ہیں. دیکھیں رولنگ کلب اور ہوتا ہے. میں آپ نے بات کی چند صاحب, آپ نے بات کی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی, تو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی سب سے بدترین مثال آج کی موجودہ حکومت کی نیب کے لاز کو اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے انکمبنٹ گورنمنٹ کو ختم کرا کے پولیٹیکل پارٹیز کو ٹرم کرانے اور ڈی فیم کرنے کی سب سے بدترین مثال نیب کے لا کو الٹیریئر موٹیوز کے لیے یوز کرنا انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی ورسٹ ایگزامپل ہے آج. کس طرح نیب کو ہم نے یوز کیا, تو بتا دیں کون سی منسٹری ہے جو نیب کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. ایک کیس بتا دیں جو اس گورنمنٹ کے دور میں انیشیٹ ہوا. نہیں یہاں رکیں سر, جی چند صاحب اب ذرا تھوڑی سی حوصلے سے بات تو سنیں نا بھائی. جی میرا بھائی, آپ کے کیسز آپ کا انیشیٹ کرنے کا مدعا نہیں ہے, آپ کا اپنا پولیٹیکل نریٹو ان چیزوں پر پش کرنے کا جن کا حکومت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ اس کو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کہتے ہیں. آپ کرنے دیتے نیب کو, کیوں حکومت بنی اسپوکس پرسن؟ آپ کرنے دیتے عدالتوں کو, کیوں بنے آپ کے وزراء کے اس چیز کے محرک کہ ہم 60 دنوں کے اندر اڑا کے رکھ دیں گے ساروں کو؟ آپ کے ریلوے منسٹر کی سٹیٹمنٹ, آپ کے انفارمیشن منسٹر کی سٹیٹمنٹ, اور آپ نے جو انفارمیشن منسٹر پنجاب میں رکھا ہوا ہے وہ تو شاید رکھا ہی اس مقصد کے لیے ہوا ہے کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالے.
وہ تو کھچی ہے ویسے. آپ نے تو خود انٹلیکچوئل ڈسونیسٹی کی اس گورنمنٹ نے وہ بدترین مثال. اور آج دیکھیں نا, اب آپ سے مجھے یہ توقع تھی کہ آج آپ کم از کم ندیم افضل چند, جس کو میں جانتا ہوں, جس کا پولیٹیکل کریکٹر ہمارے سامنے ہے, ہمیں یہ توقع تھی کہ یہ کم از کم کہیں گے کہ عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے عدالت کے میرٹس کی پہ بات ہونی چاہیے. نہیں وہ تو آج اگر ہم یہ عدالتی فیصلے کو ہم قبول کرتے ہیں, یہ تو میں نے نہیں کہا کہ عدالت قبول ہوتی ہے. پوزیشن ہے نہیں, آپ نے قبول کیا. آج آپ کی پریس کانفرنس کیبنٹ نہیں, یہ بات آپ غلط مطلب لے رہے ہیں میرے بھائی. نہیں ایک سیکنڈ, نہیں میں آپ کا مطلب نہیں لے رہا. آپ کی بات تو میں ضمناً کہہ رہا ہوں کہ آپ کو انڈورس کرنا چاہیے تھا, لیکن جو بات آج آپ کے منسٹرز نے وہاں پر کی ہے بھائی جان, آپ نے نیریٹو کا جواب نہیں دیا. ووٹ کو عزت دو والی بات میرا بھائی نہیں جواب دے گیا, وہ اس پہ جواب پہ نہیں آ رہا. چند صاحب بات یہ ہے, میری بات تو سنیں نا. میرا بھائی آپ بڑے ٹھنڈے آدمی ہیں, بڑے دھیمے مزاج سے اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ, میں جانتا ہوں, میں تو آپ کا بڑا فالور ہوں آپ کا, لیکن آپ وہ مریم بی بی والا اور وہ میاں صاحب والا نیریٹو وہ کدھر گیا, وہ ذرا دکھا دے. نہیں وہ دیکھیں وہ نیریٹو جو کوئی تھا, اگر یہ نیریٹو ہے کہ ووٹ کو یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نہیں ہے. یہ تھا کیوں ہو گیا, تھا ہو گیا وہ. نہیں سن لیں ایک سیکنڈ, نہیں چند صاحب بات تو کرنے دیں بھائی. دیکھیں نا آپ کے ساتھ یہ نہیں انہوں نے کہا تھا, دے دیں کہ بات کر لوں. انہوں نے کہا تھا. ابھی میری طرح سے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے. ووٹ کو عزت دیکھیں نا, ووٹ کو عزت دینے کا جو نیریٹو ہے یہ آج سے نہیں ہے, اور یہ تب سے موجود ہے جب سے ووٹ کی سینکٹیٹی کی بنیاد پر کچھ بھی کریٹ ہوتا ہے. آپ کے لیے بھی ووٹ کی سینکٹیٹی ہے, میرے لیے بھی ہے. اگر ووٹ کی سینکٹیٹی نہیں ہوگی, نہ آپ کچھ ہے نہ میں کچھ ہوں, نہ شیخ صاحب ہے نہ کچھ اور ہے. اچھا سر وہ اس کے ساتھ ہی جڑی ہے. چلو آپ نئے نیریٹو کا نام تو بتا دیں جو آپ میاں شہباز شریف صاحب کا نیریٹو ہے, کیونکہ میاں نواز شریف کا صاحب کا تو ختم ہو گیا, آپ نے ختم کر دیا, چارج لے لیا میاں شہباز شریف نے. مریم بی بی اور میاں نواز شریف کا نیریٹو ختم ہو گیا. اب آپ نیا نیریٹو انٹلیکچوئل ڈسکشن کرو. سر چند صاحب اگر نیریٹو آج کوئی ختم ہوا ہے تو وہ عمران خان کو ہوا ہے, یقین جاننے. نہیں عمران خان کا نیریٹو تو یہ ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے. اگر عمران خان کی کوئی ٹیم سے کرپشن کرے گا تو وہ نیریٹو میں سمجھوں گا ختم ہو رہا ہے. اگر عمران خان این آر او دے گا تو نیریٹو ختم ہو گیا. اگر عمران خان کے نظام بدلنے کی بات کرے گا تو نیریٹو ختم کیسے ہوگا؟ نہ قانونی اعتبار سے. دیکھیں چند صاحب میں تو لیگل بات کروں گا نا. لیگل بات تو عدالتوں میں کرنی ہے, یہ پارلیمنٹ میں ٹاک شوز میں نہیں ہونی نا لیگل بات. چانڈی صاحب نہیں میں چانڈی صاحب کو موقع دیں. لا کی کریشن ہے نا, عمران خان کو اوپر سے تو نہیں گرے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ این آر او دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, دے نہیں سکتے. این آر او نہیں دوں گا. آپ سے مانگ کون رہا ہے؟ آپ دے ہی نہیں سکتے, آپ کو اختیار ہے کیا؟ آپ دور بیٹھے ہو, کرسیوں کو انجوائے کرے, گاڑیاں واڑیاں پرچم چلاؤ, آپ کو اختیار ہے کیا؟ اسمبلی میں آپ قانون ساز اب سن لیں نا, ہمارے فیصلے میں بتاتا ہوں آپ کو, طاقتیں بتائیں. ایسے نہ کرے بیچ میں, پہلے مجھے ٹوکا, آپ ٹوک رہے ہو ابھی. دوسری ملک صاحب, بھٹو صاحب آئے ایوب خان کے بعد, یحییٰ خان کے بعد, ایک قیامت تھی مسائل کی. الزام کے دینے کے علاوہ حل کرنا پڑا. غلطیاں بھی ہوئی, جہاں پابند جمہوریتیں ہوں گی, جہاں جمہوریتوں کو اپنی آزادی کے ساتھ ہلنے جلنے کی اجازت نہیں ہوگی, وہاں جمہوری حکومتوں سے غلطیاں ہوں گی. بھٹو صاحب نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کر کے گئے, انہوں نے مسئلہ. آپ بی بی ضیاء کے بعد آئی, کون سی گندگی تھی, جو بدعت تھی, جو ضیاء نے نہیں اس ملک کی سیاست میں داخل کی, لیکن بی بی آئی اور آخر مسائل حل بھی کیے. آپ کو کہہ رہا ہوں آپ مسائل حل کریں نا, الزامات کی کیا بات ہے؟ آپ کو بھی اختیار ہے نا. آپ تو آئے تھے تبدیلی دکھا لیں, تبدیلی تو کوئی نہیں دکھائی. اعلان کافی نہیں بھینسیں بیچنے کا, علامتی طور پر آپ فیصلے نہ کریں, حقیقت میں کریں. میں آج ایک بس بات ختم کرتا ہوں, ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ واقعی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, واقعی اس ملک کا احتساب, حقیقی احتساب کرنا چاہتے ہیں, اس ملک میں کرپشن, غیر قانونی سب چیزوں کو روکنا چاہتے ہیں, یہ تمام پارٹیوں کو پارلیمنٹ میں اعتماد میں لے, پارلیمنٹ سے بھاگے نہیں. اور اپنے یہ جو لوگ کھلے ہیں ابھی یہ غصے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے غلط الفاظ, میں غلط نہیں بول رہا ہوں, جو کھلے ہیں ان کو روکیں. ایک کلچر قائم کریں, سیاسی کلچر, جمہوری کلچر آپ قائم کریں. جناب عالی, بس ختم کر رہا ہوں. جو حکومتوں میں ہوتے ہیں ملک صاحب, ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے, جن کو اختیار ہوتا ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کو ذمہ داری یقیناً حکومتوں میں ہوتی ہے, ان کے لیے ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اپوزیشن بھی پارلیمنٹ کو چلانے میں اتنی ذمہ داری ہوتی ہے. اور
دیکھیں آپ, ہم تو ہیں پی ٹی آئی کی تو عمر, سیاسی عمر آپ کہہ رہے ہیں جی پہلی دفعہ حکومت میں آئی ہے. میں نے کب کہا سیزن لوگ ہیں آپ, سچی لوگ بیٹھے ہیں. اور چانڈیو صاحب آپ جیسے پولیٹیکل ورکر ہم بھی ڈیفینڈ کرتے رہے, سارا کچھ کرتے رہے, لیکن یقین جانیے پولیٹیکل ایلیٹ کو چاہیے کہ اس ملک کے اوپر رحم کریں, اور پارلیمنٹ کو چلانا صرف حکومت کی, اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے. اور اپوزیشن اگر تو عوامی مسائل پہ یہ چیختے یا چلاتے یا یہ روڑا ڈالتے پھر تو بات تھی. اب تو صرف اپنے کیسز کے اوپر ہی ہے. وہ شیخ وقاص والی بات ٹھیک ہے کہ آپ نے جو نظام چھوڑا ہے اس نظام کے لیے آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں. ٹھیک ہے جمہوریت اتنی مضبوط نہیں ہے, جمہوریت کو مضبوط کرنا تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے, اکیلی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے. ملک صاحب 30-40 سیکنڈ میں اگر مجھے جواب دے دیں وہ میرے سوال کا کہ کیا واقعی گائنیکالوجسٹ کو نواز شریف کے معائنے کے لیے معائنہ ٹیم کا سربراہ لگایا گیا؟ جی یہ درست ہے. یہ جو ڈاکٹر عارف تجمل صاحب پرنسپل جناح ہاسپٹل نے بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا, اس کے سربراہ گائنیکالوجسٹ تھے, اور پھر اس کے بعد دوسرا بورڈ جو بنایا اس نے سروسز ہاسپٹل میں ایک جنرل پریکٹیشنر جو ایک جنرل ڈاکٹر تھے جن کا ہارٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا کہہ کر ایک کارڈیولوجسٹ بیچ میں ڈلوایا گیا. پھر ایک تیسرا بورڈ بنوایا گیا, اور وہ تیسرا بورڈ جو تھا اس میں کچھ اے آئی ایف سی کے لوگ ڈالے, کچھ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے لوگ ڈالے. کیا ان میں سے کسی بورڈ نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ نواز شریف کو علاج کے لیے لندن بھیجا جائے؟ نہیں, قطن نہیں کیا جی. یہ ضرور اس میں ہے کہ جو ان کی پریویس ہسٹری ہے, یہ کسی بورڈ نے یہ ضرور آیا کہ جو یہ کسی بورڈ نے تجویز نہیں کیا. میاں شہباز شریف کے بورڈ نے کیا ہے کہ میاں صاحب آپ چلے جائیں, ہمیں سیاست کرنے دینا, مکہ پالیٹکس کرنے دینا. چند صاحب دیکھیں, چند صاحب اجازت دیں, قطن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اس میں صرف یہی تھا کہ ان کی نون ہارٹ کنڈیشنز ہیں, اور جو ان کے پریویس کنسلٹنٹس ہیں یا جنہوں نے ان کا سابقہ علاج کیا ان رپورٹس کو اور ان ڈاکٹروں کی رائے کو سامنے رکھا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کرپٹ عناصر کو, چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ سرکاری ملازم ہوں, بہت سے سرکاری ملازم, سرکاری افسران, سیکٹری لیول کے, کمشنر لیول کے لوگ جو ہیں ان کی آف شور کمپنیز ہیں, اور وہ بہت بڑے ڈاکو اور چور ہیں جن کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپٹ عناصر کو ایک منٹ کرپٹ عناصر کو پکڑنا اور پکڑ کے اداروں کے حوالے کرنا یہ حکومت کا کام ہے, ورنہ تحقیقات کے ساتھ, ثبوت اور شواہد کے ساتھ. بالکل یہ حکومت کا کام ہے. جو حکومتیں تحقیقات سے بھاگتی ہیں, لوگوں کو پکڑنے سے بھاگتی ہیں کہ کل ان کے اوپر کوئی انگلیاں نہ اٹھائے, ان کو آنے والی نسلیں پاکستان کی معاف نہیں کریں گی. تو اگر ان کو بہت شوق ہے اکاؤنٹیبلٹی کا تو دے شوڈ ورک آن دی پروسیکیوشن, اپنی تحقیقات پہ, اپنی ٹرانسپیرنسی پہ کام کریں, لوگوں کو پکڑیں, لوگ ان کو ووٹ دیں گے. مگر اگر کہانیاں کرتے رہے تو لوگ ان کو معاف بھی نہیں کریں گے اور ووٹ بھی نہیں دیں گے, جس طریقے سے باقی پارٹیوں کا حشر ہوا ہے. اچھا ایک صرف نیوز اپڈیٹ کر دوں پروگرام ختم کرنے سے پہلے. سعودی کرون پرنس, ان کے ساتھ انویسٹمنٹ حکومت کا دعویٰ ہے کہ کافی بڑے پیمانے کے اوپر ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں, اور 8 معاہدے جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ سائن ہوں گے, 10 معاہدے سائن ہوں گے. اس میں ایک ریفائنری ہے, چند صاحب اس کی پھر بعد میں وضاحت کر دیجیے گا. ایک آئل ریفائنری ہے جو 6 سے 8 ارب ڈالر کا معاہدہ ہے. انرجی سیکٹر میں 3 بلین ڈالر کے معاہدے ہیں. آلٹرنیٹ انرجی جس میں سولر اور ونڈ وغیرہ کے معاہدے ہیں وہ 2 بلین ڈالر کے ہیں, اور منرل اور مائننگ کے 2 بلین ڈالر کے معاہدے ہیں. چند صاحب اگر آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں. سارے پروگرام میں آخری منٹ اس کو دیا کہ جو 50 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے سعودی سے 50 نہیں ہے, نہیں چلو اوورآل آت رہی ہے. آپ دیکھیں وہ یو اے ای, قطر, ساری آپ دیکھیں نا, یہ ایک پاکستان میں ایک تبدیلی کی لہر ہے کہ نہیں, اس سے پہلے یہ نہیں تھی. سی پیک سے انویسٹمنٹ آئی, دیکھیں سی پیک سے قرضے بھی بڑے آئے, سارے حکمرانوں نے منگیا پنے جی. دیکھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اس وقت جو ٹورزم میں, جو آئل کی ریفائنریز میں اور اس جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یہ بہت بڑا قدم ہے. اللہ کرے مٹیریلائز ہو جائے. پاکستان کا جس کام میں فلاح ہے اس کے لیے دعا مانگیں. ٹرانسپیرنٹ سسٹم اگر ہوگا نا, اگر حکمرانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ کمیشن مافیا نہیں ہوں گے, جو کہ نہیں ہیں اب, تو انشاءاللہ ہوگا. یہ میں نے ایک اخبار میں نے پڑھا تھا جب یہ سی پیک والا کام اور جب میاں صاحب وزیر اعظم بنے تو پاکستان ہیڈ بیکم دا گریو یارڈ آف چائنیز اینڈ پاکستانی ایم او یوز. خدا نہ کرے کہ پاکستان یہ سعودی, یہ یو اے ای, قطری ایم او یوز کا گریو یارڈ نہ بن جائے. میٹیریلائز ہو انویسٹمنٹ. ہاں, ایم او یوز کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا. آج کے پروگرام میں آپ سب نے شمولیت کی, میں شکر گزار ہوں آپ کا. شیخ وقاص اکرم صاحب, ندیم افضل چند صاحب, مولا بخش چانڈیو صاحب اور ملک احمد صاحب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.